کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء، کب انبیاء کے دوش پہ آئے ہیں انبیاء، جزر رضا کسی کو یہ عزت نہیں ملی، ہم کو کہیں بھی مہر صداقت نہیں ملی۔ خیبر کے در کو پھول کی صورت توڑ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا میزبان سید رضوان رضا نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام پیغام کربلا اس عنوان سے پہلی محرم سے سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں ہمارے ساتھ مختلف علماء دین یہاں پر آ کے واقع کربلا کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ آج 8 محرم کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام اس وقت آپ حسینی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شبات حسین رضوی صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو آج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پہ ایمان جو پختہ نہیں رکھتا، اللہ پہ ایمان جو پختہ نہیں رکھتا، وہ حضرت شبیر سے رشتہ نہیں رکھتا۔ اور شبیر کے لہجے سے جو اونچا کرے لہجہ، شبیر کے لہجے سے جو اونچا کرے لہجہ، عباس پھر اس شخص کو زندہ نہیں رکھتا۔ شبیر کے لہجے سے جو اونچا کرے لہجہ، عباس پھر اس شخص کو زندہ نہیں رکھتا۔ ناظرین سلام کے چند اشعار، اب اس میں ردیف کی پابندی تھی، اس لیے ماضی کے صیغے میں ردیف کا استعمال ہے۔ بطور کا بہرحال دیکھ لیں مطلب برائے مطلب کہ فخر خلیل و آدم و عیسیٰ حسین تھا، فخر خلیل و آدم عیسیٰ حسین تھا، اور دین مبین حق کا مسیحا حسین تھا، دین مبین حق کا مسیحا حسین تھا، اور محفوظ لوح پر جو تھا روز الست سے، محفوظ لوح پر تھا جو روز الست سے، صبر و رضا کا ایسا مولا حسین تھا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ جس میں ابو البشر میں جو پھونکی گئی حیات، جس میں ابو البشر میں جو پھونکی گئی حیات، اس ساعت عظیم کا لمحہ حسین تھا، اس ساعت عظیم کا لمحہ حسین تھا، گزرا تو بانٹتا ہوا سب کو حیات نو، گزرا تو بانٹتا ہوا سب کو حیات نو، ایسا نسیم صبح کا جھونکا حسین تھا، اور ظلمت کدے میں حق کی ضیا بانٹتا رہا، ظلمت کدے میں حق کی ضیا بانٹتا رہا،
دین مبین حق کا سویرا حسین تھا، دین مبین حق کا سویرا حسین تھا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ بابا کی ورثہ دار بنی سیدہ مگر، بابا کی ورثہ دار بنی سیدہ مگر، اور ورثہ دار ام ابیہا حسین تھا، اور ورثہ دار ام ابیہا حسین تھا۔ اور رفتار میں رسول تھا، گفتار میں علی، رفتار میں رسول تھا، گفتار میں علی، وہ کربلا میں آپ کا بیٹا حسین تھا۔ اور صحرائے کربلا میں جو چمکا زمین پر، صحرائے کربلا میں جو چمکا زمین پر، احمد کے نور پاک کا ٹکڑا حسین تھا، احمد کے نور پاک کا ٹکڑا حسین تھا۔ اور عرش بری کے تاروں کو چھوتے تھے اس کے ہاتھ، عرش بری کے تاروں کو چھوتے تھے اس کے ہاتھ، اور پشت رسول پاک پہ بیٹھا حسین تھا۔ اور مولا کائنات کے خطبوں کی آگہی، مولا کائنات کے خطبوں کی آگہی، اور ان کی آگہی کا، اور ان کی آگہی کا شناسا حسین تھا۔ اور بذت رسول پاک کا تھی سیدہ مگر، بذت رسول پاک کا تھی سیدہ مگر، اور فاطمہ کی گود کا پالا حسین تھا، اور فاطمہ کی گود کا پالا حسین تھا۔ تفہیم جس کے ضرب کی اب تک نہ ہو سکی، بطور خاص دو تین شعر کی رحمت اور ہے کہ تفہیم جس کے ضرب کی اب تک نہ ہو سکی، بحر عمل کا وہ در یکتا حسین تھا، محدود جس کی ذات نہیں ایک قوم تک، محدود جس کی ذات نہیں ایک قوم تک، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین تھا، اور میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے، میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے۔ اتنا رسول پاک کا پیارا حسین تھا، خالق کو جس کے سجدے آخر پہ ناز ہے، خالق کو جس کے سجدے آخر پہ ناز ہے، ایسا عبادتوں کا مصلی حسین تھا، اور
اصغر کو دفن کر چکے آنسو بہا چکے، اصغر کو دفن کر چکے آنسو بہا چکے، اب کربلا میں یکو تنہا حسین تھا، اب کربلا میں یکو تنہا حسین تھا۔ اور مقطع بھی دیکھ لیں کہ تمثیل جس کی آج تک آئی نہیں نظر، تمثیل جس کی آج تک آئی نہیں نظر، حسن عمل کا ایسا صحیفہ حسین تھا، حسن عمل کا ایسا صحیفہ حسین تھا، تفہیم جس کے ظرف کی اب تک نہ ہو سکی، بحر عمل کا وہ در یکتا حسین تھا۔ اب ایک بار پھر سے ہم اپنے عالم دین کی خدمت میں چلیں گے، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شہبات حسین رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں، کہ وہ جو آج اس پروگرام میں ہمارا ان سے سوال ہے وہ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ قمر بنی ہاشم، باب المراد، سقائے سکینہ، باب الحسین، تاجدار وفا، وفاؤں کا خدا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت پر لاکھوں سلام کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کر کے اور آخری وقت تک ان کا ساتھ دے کے یہ بتا دیا کہ ہم سب حق پر ہیں، اور جو بھی حق پر ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام کا طرفدار ہوگا، اور باطل کے خلاف ہمیشہ سے حسینی سپاہی رہے ہیں۔ تو اس پروگرام میں جو میرا سوال آپ سے مولانا صاحب ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے کردار پر کچھ ذرا سا روشنی ڈالیں آپ، تاکہ آج کی جو تاریخ ہے وہ مولا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت سے منسوب ہے، تو جو ویورز، جو ناظرین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں بھی آپ ذکر ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ آج 8 محرم جسے جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، علماء کرام زیادہ تر 8 محرم کو جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہیں، اور یہی ہم ان کا غم مناتے ہیں، جیسا کہ آج حاضری کا دن بھی ہے، ان کی ہم حاضری بھی کرتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کا کردار کربلا کے میدان میں بہت بڑا کردار ہے، بہت عظیم کردار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا کردار جناب عباس علیہ السلام۔ بے شک جی۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام جناب مولائے متقیان علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ جناب عباس علیہ السلام۔ جناب فاطمہ کے، جیسا کہ جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد جو ہے انہوں نے شادی کی، اور شادی کے بعد جو ہے آپ نے تمنا کی کہ جو ہے کہ کربلا میں ہمارے بیٹے حسین پر کام آئے، ایسا بیٹا مجھے جو ہے خداوند عالم، اور خداوند عالم نے ویسے ہی بیٹا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب کبھی کچھ نہیں مانگا، اور مانگا تو کیا مانگا؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک بیٹا مانگا، اور وہ اس بیٹے کا نام عباس علیہ السلام ہے۔ وفاؤں کا ظاہر سی بات ہے کہ ایک عظیم مرتبے پر، یعنی منصب مرتبے پر ہیں جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، اور جس طریقے سے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، جس کے نتیجے میں جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی طریقے سے جناب عباس نے اپنی وفا کو قائم اور دائم رکھا،
اور کربلا کی اس حق و باطل کی لڑائی میں انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا برابر کا ساتھ دیا، شانہ بشانہ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، لیکن جناب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تو نہیں ہیں۔ لیکن میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ معصوم سے قریب تھے، اس لیے کہ کبھی کوئی معاذ اللہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ایسا کوئی بیان کر دے کہ جو اسلام یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو یا دین کے مخالف ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ آخری وقت یہی وجہ ہے کہ جب بعد کربلا یا کربلا کے میدان میں جب جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نہیں، پانی کے لیے، اور یہ بھی بتا دوں کہ وفاؤں کا جسے کہا جاتا ہے کہ وفاؤں کے ایک عظیم مرتبے پر فائز تھے حضرت ابو الفضل عباس، اس لیے کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو شجاعت وراثت میں ملی تھی۔ بے شک بے شک، وہی خون تھا جو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا خون تھا۔ وہاں پر جنگ کرنا اور سب کچھ مناظر سامنے دیکھنا اور پھر آپ ایک ایسے عظیم منظر پر فائز تھے، علم بردار۔ بے شک، علم بردار کا مطلب اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے کہ بہت ہی عظیم تفسیر ہے اس کی، کہ اگر علم بردار جب تک زندہ ہے، جب تک آنچ نہیں آ سکتی ہے، آنچ کسی کے اوپر نہیں آ سکتی، بے شک بالکل، لیکن اور شجاعت کے میدان میں یہ ہے کہ جنگ صفین کا آپ کا جو واقعہ معلوم ہے، ہاں بے شک، جزاک سنا کرتے ہیں آپ حضرات کہ جنگ صفین میں 11 سال کی عمر میں جنگ صفین فتح کر لی۔ تو جب 11 سال کی عمر میں جنگ صفین کو فتح کرنے والا، تو یہاں پر تو 32 سال کی عمر ہے، ہاں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کہا کہ آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، صبح سے شام تک کے جنازوں پر جنازے اٹھا رہے ہیں امام کے ساتھ میں، لیکن امام نے کیا کہا، اے عباس تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، بے شک، آپ بھلا بتائیے کہ جو ہے کہ ایسے شجاع اور بہادر کے لیے جو صبح سے شام تک کے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور اس وقت جنگ کے لیے منع کر دینا، یا جیسے کہ شب عاشور روایت میں ہے کہ جو ہے کہ آپ نے تلوار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ ایک شجاع اور بہادر کے لیے اس کا اسلحہ توڑ دیا جائے، اور جو صبح سے شام یعنی شام تک جنازوں پر جنازے اٹھا رہا ہے اس کو منع کر دیا جائے کہ نہیں عباس جنگ نہیں کرنا ہے تمہیں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام سے ان کی وفاداری کی ایک اہم مثال اور ایک اہم ان کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب وہ جنگ کے لیے خواہش ظاہر کر رہے ہیں اور امام نے منع کر دیا، اور جب امام نے منع کر دیا تو لاکھ وہ چاہ رہے تھے کہ میں جنگ کر لوں اور فتح کر لوں، مگر ان کو کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے روک دیا تھا تو وہ آگے نہیں بڑھے، اس لیے کہ یہی ایک کمال ہے کہ جہاں پر روک دیا جائے تو وہاں پر وہ رک جاتے تھے، اسی لیے تاجدار کہا جاتا ہے، وفاؤں کا تاجدار۔ بے شک، یعنی ایک عام انسان سے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہماری اور آپ کے تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ بے شک بے شک، ایک عام انسان سے کہہ دیجئے کہ جو ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے صبح سے شام تک کی جب دیکھ رہا ہے کہ جو ہے کہ ہمارے یعنی احباب بھی جا رہے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ یعنی جو چاہنے والے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور سب کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور شہادتیں ہونے کے بعد ان کو جنازے پر جنازے لائے جا رہے ہیں، اور ایسے عالم میں روک دینا، بے شک، اور وہ ان کا رک جانا، اور ان کا رک جانا، دیکھیے یہ امام کی تعظیم، یہ امام کا احترام ہے، آپ سمجھیے، اور وفا کی تاجداری کا نام جو ہے عباس ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی وجہ تھی کہ جب جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے لیے جا رہے تھے تو جناب زینب نے جو ہے تمام سائدانیوں کو بلایا اور کہا، خیمے میں جمع کیا کہ جو ہے کہ کہا ہاتھ جوڑے اور کہا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری چادروں کی حفاظت کروں گی، اب اس وعدے کو میں واپس لیتی ہوں،
اس لیے کہ عباس جا رہا ہے، عباس جا رہا ہے، اس لیے کہ معلوم تھا جناب زینب کو بھی، جناب امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ دریا تک کے جائیں گے لیکن نہ پانی آئے گا نہ عباس آئے گا، بلکہ پرچم آئے گا، علم آئے گا، اور وہ علم آیا ضرور، اور جب علم خالی آیا، علم آیا، وہ علمدار نہ آیا، علمدار نہ آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، کہ جو کمانڈر تھا فوج کا جب وہی چلا گیا تو اب ظاہر سی بات ہے جو علم بردار چلا گیا۔ اور دیکھیے علم سب سے عظیم پرانے زمانے میں جب تک کہ علم بلند ہے، جب تک علم اٹھانے والا، اور اگر پرانی روایت میں جایا جائے گا تو بہت طویل وقت ہو جائے گا، کہ علم کا بلند رہنا ہی قوموں کے لیے فخر اور مباحات کی بات تھی، بے شک جی، اور یہی آج بھی ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، دوسرے ممالک میں دیکھ لیجئے، ایک علم ہے، جھنڈا ہے، سب کچھ ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن علم نہ جھکے۔ اور یہ جناب عباس علیہ السلام کا وفاؤں کا نتیجہ تھا کہ علم بلند رہا، علم کو نہ جھکنے دیا، اور آج بھی پوری کائنات میں آپ لے لیجئے، پوری کائنات میں اگر علم اٹھ رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حسین کی فتح ہوئی ہے اور یزید شکست ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا میں جناب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم بلند ہے، بے شک بالکل، حسینیت کا علم بلند ہے، اور انہی کے پرچم کے سائے میں حسینیت، انہی کے پرچم کے سائے میں جو ہے آج ہم زندہ ہیں۔ اور میں اس درسگاہ میں بیٹھ کے، اس امباڑے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آخری خون، اگر ہمارا خون نچوڑا جائے اور ایک قطرہ بھی رہ گیا خون، تو ہمارے یہی آواز آئے گی، یا عباس یا حسین، یا عباس یا حسین، آخری خون کے قطرے سے بھی یہی آواز آئے گی۔ تو ہمارا لاکھوں سلام جناب عباس علیہ السلام کی وفاداری پر، فداکاری پر، ہمارا لاکھوں سلام اس محافظ دین اسلام پر کہ جو مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں پروردگار نے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جناب عباس جیسا بیٹا بے شک، ایسی عظیم شخصیت بے شک بالکل دیا، اور انہوں نے اپنی پوری آخری زندگی کے آخری لمحے تک اسی وفاداری کے ساتھ میں، اسی جانفشاری کے ساتھ میں، اسی اخلاق کے ساتھ میں، آخری سانس تک کے جو ہے اسلام کے اوپر کام آئے اور اسلام کی حفاظت کی، اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اور آج بھی نتیجہ ہے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کا علم بلند ہے۔ یہ علم بلند ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کی فتح کا اعلان ہے، بے شک جی۔ مولانا صاحب بس میرے پاس وقت کیونکہ بہت کم ہے، میں آپ کے پاس ابھی خدمت میں ایک بار پھر سے آؤں گا۔ اس وقت ہم چل رہے ہیں علی جناب کوثر عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ ایک نغمہ اور ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ صدائے آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین پڑا ہے خاک پا مقتل میں سر کٹائے حسین خطا معاف جو حر کی امام نے کر دی تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جری میں پائے
جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرا اے حسین، ارے منہ اپنا پھیر کے موجیں فرات کی روئیں، جب اپنی گود میں اصغر کو رن ملا اے حسین، ارے گھرے تھے نرغے آداب میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب، نظر نہ آئے حسین، ارے تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا، ارے دیا نہ پانی کا قطرہ بھی تجھ کو اے حسین، ارے فرس سے گر کے کیا سجدہ خدا اے قدیر، چلا گلے پاجو خنجر تو مسکرائے حسین، ارے پڑا ہے خاک پا زہرا کے قلب کا ٹکڑا، ارے جگر پا اپنے بہاٹر کے زخم کھا اے حسین، صدا یہ آتی تھی زہرا کی رن سے اے حسین۔ تو یہ تو علی جناب کوثر عباس صاحب جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے۔ مولانا صاحب کیونکہ میرے پاس بس 3 منٹ کا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی، کیونکہ آج شہادت کی بھی تاریخ ہے، تو ہم چاہیں گے کہ 8 محرم کے حوالے سے ان کی شہادت کا بھی ذکر آپ ضرور کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہادت پوری تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، بس 2-4 جملے ایسے عظیم شخص کی شہادت اور علم بردار کے فوج کے علم بردار کی شہادت تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے لیے یا امام حسین علیہ السلام کے لیے یا خانوادہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں جو موجود تھے اور جو نہیں موجود تھے، بہت عظیم شہادت تھی بے شک، اور بہت عظیم صدمہ بھی، اور جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی آس تھی، مولا حضرت اس لیے کہ بچے 3 دن کے بھوکو پیاسے تھے جی، اور ہر طرف سے اعلیٰ تشدد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے عالم میں جناب عباس علیہ السلام کو پانی لانے کے لیے اجازت دی گئی تھی، اور جب آپ کو بھی خداوند عالم نصیب کرے کہ کربلا جائیں اور دیکھیں آپ جو ہے، اس لیے کہ جب نہر فرات پر آپ کھڑے ہوئیے تو کیا ایک غضبناک اور ایک وہ منظر، بھیانک منظر یاد آتا ہے کہ جب جناب عباس علیہ السلام اس دریا سے پانی لے کے، ان کی بھرپور کوشش تھی
ایک کسی طریقے سے پانی قیام تک پہنچ جائے، بے شک، اور قیام کا اور نہر فرات کا جو تقریباً جو فاصلہ ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ افواج لگی تھی، امام جناب عباس کی کوشش یہ تھی ایک کسی طریقے سے پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ ظالم کا تیر لگا اور مشک چھدی، پانی بہنے لگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی جگہ پر جناب عباس کی پہلی شہادت تو وہیں پر ہو چکی تھی، جسے کہا جائے کہ جو ایک آرزو رکھے ہوئے تھے کہ پانی کسی طریقے سے پہنچ جائے، اب جب وہ پانی ہی بہہ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلی شہادت جناب عباس کے وہیں پر ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میں بھی آپ کے پاس ایک لعین آیا اور کہا کہ ایک نام لیا، یعنی ایک جملہ کہا کہ عباس تم تو بڑے لشکر کے علمبردار ہو، تم تو علی کے بیٹے ہو۔ یہ اس وقت آیا تھا کہ جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، اور وہ مناظر آپ کو علماء حضرات بیان کیا کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے جناب عباس نے علم کو دوسرے بازو میں لیا، اس کے بعد میں دوسرا بازو گر گیا، تو پھر جو ہے کیا وہ مناظر جو ہے آپ حضرات سنا کرتے ہیں، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک شقی آیا، کہا کہ عباس تم لشکر کا علمبردار ہو، تم کیوں نہیں لڑتے؟ تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ تو جب آیا ہے جب میرے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ تو اس ملعون نے کہا کہ جو ہے کہ اے عباس تمہارے تو دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں لیکن میرے تو دونوں ہاتھ سلامت۔ تو جناب عباس سے جب اس نے گرز مارا تو جو ہے جناب عباس سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ تو میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کہ شہادت تو وہیں پر جناب عباس کی ہو چکی تھی کہ جب پانی بہا تھا مشک سے۔ اب اس وقت جو ہے انہوں نے جب وہ زمین پر تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام دوڑے آئے، اور یہ جملے ان کے زبان پر تھے کہ عباس تمہاری مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ تو اب جب وہ آئے ہیں تو سب سے پہلا شہادت، دیکھیے میں نے جو جملہ کہا شہادت، پانی کا یعنی مشک پر تیر لگنا اور پانی بہنا پہلی شہادت۔ تو جناب عباس نے جب امام حسین علیہ السلام آئے اور زانو پر سر رکھا اور کہا کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اے عباس تم یہ جملے کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ جو ہے کہ آقا میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ میں نے جو آپ کو جملہ دیا کہ جو ہے کہ جب آپ مشک پر تیر لگا تو پہلی شہادت وہیں پر ہو چکی تھی، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں عباس؟ اس لیے کہ میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ 40 کے قریب بچے تھے، پانی لے جانا، پانی، اور کوشش یہی تھی۔ اور جب آپ جو ہے فرات پر کھڑے ہوئیے اور جناب عباس کے روزے پر کھڑے ہوئیے کا جو فاصلہ ہے وہ کوئی زیادہ دور کا نہیں ہے۔ میں جب گیا میں فرات پر کھڑا ہوا تھا تو ایک منظر یاد آیا کہ جناب عباس کا روزہ یہاں سے کتنی دور ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اور اس دوران جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہونا، اور اس کے بھی نشانات ہیں، جو بھی کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک بازو جو ہے وہ تقریباً روڈ کے کنارے جو ہے وہاں پر مقام بنا ہے، اور ایک بازو جو کٹا ہے، جو آپ کا قلم ہوا ہے وہ قبر سے ہمارے خیال سے 10 قدم کے فاصلے پر ہے۔ تو میں نے یعنی اندازہ لگایا کہ جو ہے کہ چونکہ وہ میدان کربلا جو ہے بہت بڑا، بہت وسیع میدان تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو خریدا تھا۔ تو جناب عباس علیہ السلام کی کسی طریقے سے اتنی زیادہ کوششیں تھیں کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے، اور ادھر فوج
کہ شدت یہ تھی کہ پانی نہ پہنچنے پایا قیام حسینی تک. تو جناب عباس علیہ السلام میں نے جو اندازہ لگایا کہ کبھی اپنے راہوار کو ادھر طرف موڑتے تھے، کبھی راہوار کو اپنے اس طرف موڑتے تھے، اور کہتے تھے، اور جو ہے ضرور کہتے ہوں گے کہ جو ہے کہ اے میرے اسپِ با وفا، یہ بچے پیاسے نہ رہے. بے شک. جو بچوں سے پیاس سے بچے بلک رہے ہیں، تو اسی یہ فوج کی شدت تھی کہ ایک زیادہ دور تک کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے کوشش تو پوری کی، لیکن اس فوج نے جو ملاعین کی فوج تھی، انہوں نے پہلا بازو قلم کیا، دوسرا بازو قلم کیا، اور وہیں پر شہید ہوئے. اور شہادت کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو امام کا 32 سال کا بھائی اور فوج کا سردار علم بردار اس دنیا سے رحلت کر گیا ہو، اور اس عالم میں لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کی پیاس تھی. عزیزان محترم، ہمارا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کم تعداد میں ہوتی ہے، اقلیت میں ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے ہم بچوں کے لیے رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، اور ہم صبر کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام علیہ السلام کی نگاہوں میں نہیں تھا کیا؟ بالکل تھا. اور 7 محرم تک کے، بلکہ یہ پانی جو ہے، جو پہرے لگے ہوئے تھے، یہ پانی جو ہے وہ دریا سے آنا 4 محرم سے بند ہو گیا تھا. اور جو کچھ جمع ہوا آپ کے پاس پانی تھا، یہ 7 محرم تک کے چلا، 6 محرم تک کے، اور 7 محرم سے قحط آب تھا. تو جناب عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے. یہ کہنا ہی غلط ہے کہ جو ہے کہ 3 روز کے بھوکے پیاس تھی. اس لیے کہ جناب عباس علیہ السلام لشکر کے لمبردار تھے، اور امام حسین علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ سردار اور کے امام، وقت کے امام تھے. تو انہوں نے کیسے ممکن تھا کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ میں پانی پیا ہو؟ تو یہ تصوری بالکل غلط ہے کہ امام حسین علیہ السلام یا جناب عباس علیہ السلام یا جو اصحاب امام حسین علیہ السلام، یہ سب کے سب 4 محرم سے پیاسے تھے. اور جب امام جناب عباس علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ان بچوں کی آس ٹوٹ گئی، اور بیویوں کی آس ٹوٹ گئی کہ جو ہے کہ دیکھو. اور یہی وجہ ہے کہ ایک جملہ ملتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ جب جناب عباس علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو جناب زینب نے سیدانیوں کے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اب جو ہے تیار ہو جاؤ کہ اب ہمارے بازوؤں میں رسن بندھنا ہے. اب ہمیں کوفہ و شام کے راستوں کو، منزلوں کو طے کرنا ہے. اب ہم تازیانے کھانے کے لیے تیار رہیں، اس لیے کہ عباس اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. جو ہم ظاہر سی بات ہے کہ بارگاہ پروردگاری میں ہم جناب عباس سے ملاقات کر سکیں گے. اور یہی ہوا کہ بہرحال جناب عباس علیہ السلام کی شہادت، اور یہی وجہ تھی کہ جناب عباس جب تک زندہ رہے، کبھی جناب قاسم، جناب علی اکبر سے کہتے ہیں کہ جو ہے کہ اے علی اکبر، دیکھو اگر ہمارے بعد تمہاری شہادت ہو، اور تو جا کے اگر ہماری پہلے شہادت ہو جائے تو ہمارے لاش کو اشقیاء کے حوالے کر دینا، اور کہہ دینا کہ جو ہے کہ دیکھو جتنا جی چاہے اتنے ہماری لاش پہ گھوڑی دوڑا لیں، لیکن ہمارے آقا کی لاش کو چھوڑ. لیکن یہ ملاعین نے
ان دشمنوں نے بعد شہادت امام حسین اور بعد شہادت عباس ان لاشوں کے اوپر جو لاشیں امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے سب لائے تھے اور خود کی لاش ان پر گھوڑے دوڑائے، اور وہیں پر جہاں تک جب امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد میں اب جو ہے شہادت کے بعد جو خواتین تھیں جن کے سردار جناب زینب بنی، اور واقع کربلا کا دوسرا واقعہ جو ہے وہ شہادت امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے بعد شروع ہوا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شہباد حسین رضوی صاحب قبلہ، جو پروگرام پیغام کربلا میں 8 محرم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور دوسرے مہمان علی جناب کوثر عباس صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب اپنی میزبان سید رضوان نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل پھر آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ۔